اردو زبان و ادب سے دلی محبت اور مسیحائی کے کام سے وابستہ شخصیت کا نام ہے ڈاکٹر طاہر زبیر. پرجوش استقبال کیجیے جناب ڈاکٹر طاہر زبیر. السلام علیکم بھائی. یہ کلام میرا اپنا نہیں ہے, کسی دوسرے کا چرا کے پڑھ رہا, لیکن اس کی ایک بہت ناسٹیلجک ویلیو ہے. اب سے 1000 سال پہلے جب ہم بچے تھے تو رامپور کی مشاعرے میں, رامپور کی نمائش میں مشاعرہ ہوا کرتا تھا. کیا رامپور کی کیا بات. تو جگر صاحب, ان کا نمبر سب سے آخر میں آتا تھا. جگر صاحب کے انتقال کے بعد سب سے آخر میں فنا کانپوری پڑھتے تھے, ترنم کے ماسٹر. ہاں, تو ان سے پہلے ہم بچے تھے, ادھر بیٹھے آگے کے صف پہ, تو ایک شاعر آتا تھا, گلے میں اس کے دوپٹہ پڑا ہوا, کھڑے ہو کے پڑھتا تھا. تو بہت لمبی نظم تھی, لیکن اس زمانے میں ہمیں پیریاڈک ٹیبل یا سرجری تو یاد کرنا پڑتی نہیں تھی, وہ 2 بار سے نہیں یاد ہو گئی. اچھا ڈاکٹر صاحب. لیکن اس کے بعد جب حالات بگڑے اور ہم ڈاکٹر بنے تو یہ بہت سے اس کے جو اشعار تھے وہ ذہن سے نکل گئے. جامع مسجد کے امام کے چھوٹے بھائی میرے پاس آئے مجھ سے ملنے, تو میں نے ان سے کہا یار یہ نظم ہے اور مجھے یہ اتنی یاد ہے, اور اس کو پورا ذرا کہیں سے کرو, جا کے ڈھونڈو یہ کہاں ہے. تو وہ بیچارے گئے, انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتا چلا کہ آگرے میں کسی کے پاس یہ نظم ہے. تو وہ خود گئے آگرے, ان سے کہا بھائی یہ نظم دیجئے ہمیں. تو اب جب پتا چلتا ہے لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ذرا ہاتھ کھینچتے ہیں, ورنہ تو کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ بولے کہ بھائی میں سامنے لیٹ جاؤں گا جا کے, اگر آپ نے یہ نظم نہ دی, بہرحال وہ نظم ملی, میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. 20 منٹ کی ہے, بور ہو جائیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے گا, میں نظم وہی روکوں گا. شاعر کا نام تھا عالم فتح پوری, اور اس نے یہ نظم پڑھی تھی جگر صاحب کے انتقال. اس نظم کی بہت سے ایسے اشعار ہیں جو میری سمجھ نہیں آتے ہیں, آپ کی سمجھ بھی شاید اگر نہ آئے تو معاف کیجیے گا مجھے. کہتے ہیں, اور اس کے پڑھنے کا انداز بڑا عجیب تھا, بہت ڈرامیٹک طریقے سے پڑھتا. شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے, شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد. اب سنیے, تو وہ یہ کرتا ہے کہ غالب کے مزار پہ گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت عورت وہاں بیٹھی رو رہی ہے. اچھا وہ بھی یہ حرکتیں کرتے ہیں. تو کہتا ہے میرے سینے پہ تھا غالب کا مصور دیوان, نصف شب بیت گئی تھی مجھے پڑھتے پڑھتے. مصرع ثانی کو جب بار دیگر دہرایا, آنکھ جھکنے سے لگی, نیند کا جھونکا آیا. نیند آتے ہی میں خواب کی آغوش میں تھا, کیف میں شیر کے گم ہو کے بھی کچھ ہوش میں تھا. آج الفاظ و معانی کی گزرگاہوں سے فکر و تخیل کے محفل میں چلا آیا تھا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے لیلی سخن کو گویا قیس ویرانے سے محفل میں چلا آیا. میں نے دیکھا
میں نے دیکھا کہ ہوں پائیں مزار غالب اور اسی شعر کے اس نقش ہنسی کی ملکہ زندگی دی ہے جسے خامائے چختائی نے حسن بخشا ہے جسے فکر کی رانائی نے مجھ سے کچھ دور مرقد غالب کے قریب ایک گوشے ہی میں افتادہ ہے محبوب و حسین سر و قد سی بدن غنچہ دہن زہرہ جبی استعارات و کنایات کا ملبوس حسی رخ پہ تلمیح و محاکات کا ذرری آنچل آنکھ میں صنعت تحلیل کا ہلکا کاجل کیا بات ہے صاحب، کیا بات ہے صاحب۔ نیچے نظروں میں اشارات کا زندہ جادو غم پوشیدہ سے دل تنگ پریشاں یسوع جسم ایہام و تناسب کی مجسم تصویر آنکھ میں سرمائے مذاق کی ہلکی سی لکیر زلف شبرنگ پریشان نگاہ ناز اداس خون دل بہتا ہوا دیدائے رخسار کے پاس حسن معصوم کو روتے ہوئے دیکھا نہ گیا ہچکچاتے ہوئے بے ساختہ میں بول اٹھا اے پری چہرہ ہنسی پیکر و معصوم نظر تیرے اس گریہ پہم سے خجل لال و گوہر یہ گزارش ہے کہ حسن کی تصویر امن کون ہے کس نے کیا تجھ پہ ستم نام کیا ہے تیرا تو کون ہے کیوں روتی ہے ارے اتنا رونے سے بھی تسکین نہیں ہوتی ہے دیکھیے مرقد غالب نہ رس جائے کہیں تیرا نوشہ نہ مرقد سے نکل آئے کہیں ہچکیاں لیتے ہوئے پوچھ کے آنسو بولی آ گیا جوش میں طوفان زباں کیا کھولی داستان میری غم انگیز ہے اصرار نہ کر دشمن ہوش جنوں خیز ہے اصرار نہ کر میں اس شہزادی اصناف سخن جان کرام صبح بتخانے پہ چھائی ہوئی میخانے کی شام جھک کے الفاظ و معانی مجھے کرتے ہیں سلام فکر و جذبات و تخیل ہے میرے در کے غلام حافظوں سعدیوں عطار کے میں خانوں میں عرفیوں خسرو خیام کے پیمانوں میں مستی چشم کا ایک عکس ہنسی تھا میرا نور دل نور جگر نور نظر تھا میرا اہل دل صاحب فن مجھ کو غزل کہتے ہیں یعنی ارباب سخن مجھ کو غزل کہتے ہیں ملکہ ہوں بڑے ارمانوں کی پالی ہوں میں آج وقت ہے کہ در غالب پہ سوالی ہوں بہت خوب بہت خوب کیا کہنے صاحب اب سنیے یہاں سے اس نے پوری غزل کی ہسٹری سنائی اور کسی کو نہیں چھوڑا آج سے 200 برس پہلے ولی کے گھر میں میں نے ایک اجنبی ماحول میں آنکھیں کھولی نیا لہجہ نئی آواز نیا طرز بیان ہندی و فارسی آمیختہ سیدھی سی زبان ضامن و قائم و مضمون بسط بہر وفا تربیت کی میری تعلیم دی پالا پوسا میر نے سر پہ رکھا ہاتھ لڑکپن میں میرے فکر کے لال و گوہر بھر دیے دامن میں میرے زندگی بھر رہا سودا بھی میرا سودائی زندگی یار یہ کچھ صحیح نہیں ہے جب ادھر پھیرتا ہوں تو بالکل اچھا چلیے ٹھیک ہے زندگی بھر رہا سودا بھی میرا سودائی میر کی ہو کے رہی میر سے شہرت پائی لب نازک کو میرے نظر کیے برگ گلاب نیب و آنکھ میری دیکھتے ہی چیخ اٹھا نگاہ مست میں ہے کیفیت موج شراب
چستی و بندش و مضمون کا زیور دے کر، ہاتھ میں قوت و تاثیر کا لشکر دے کر، حسن معنی کو میرے صاحب اعجاز کیا، جملہ اصناف سخن میں مجھے ممتاز کیا، مثنوی، بیت، قطع، نظم، رباعی، خمسہ سب میرے سامنے آتے ہوئے شرماتے تھے، اور قصیدوں کا یہ عالم تھا، سامنے سے میرے قطرات نکل جاتے تھے۔ اسی اسنا میں لگا دل سے میرے فقر کا تیر، مل گیا تاج کی بستی میں سر راہ نذیر، گاؤں گاؤں گئی اس دیش کے میلے دیکھے، بھنگ پی ہولی اور دیوالی کے جھمیلے دیکھے، ذوق نے آ کے دیا حسن نظر ذوق سلیم، ہو گئی خیر سے دربار معلیٰ میں مقیم، پھر میری شاہ ظفر نے بھی بڑھائی توقیر، میری عصمت کے دیگے داں بنے شاہ نصیر، شیفتہ نے بھی میرے ذوق کا سما کیا، آکے مومن نے مجھے صاحب ایمان کیا۔ اب سنیے، اب سنیے، آخرش آ گیا جس کے تھے دل و جاں طالب، یعنی شہزادہ اقلیم سکندہ غالب، اس کے آتے ہی میں دور کا آغاز ہوا، کوچہ دل کی طرف باب سخن باز ہوا، آ گیا موسم بالیدگی فکر و خیال، میرے چہرے سے ہویدا ہوا پھر اس کو جمال، چاہتا تھا مجھے لے جائے طرف خانے میں، غم و آلام کے دیرینہ غذا خانے سے، گر گیا شبنم و خاکستر پروانے سے، جام و مینا نئی ترکیب کے تیار کیے، پھر مجھے رسم و روایات کے صنم خانے سے لے گیا قدرت تقیل کے مے خانے میں، جس میں تھی قلقل و مینا و فصاحت کی صدا، ہر طرف چھائی ہوئی بلاغت کی گھٹا، شعلہ عشق سے کھینچی ہوئی مضمون کی شراب، جس میں شامل تھے محاکات کے رنگین گلاب، قطرے قطرے میں نہا حدت جذبات شباب، بھر کے خود صنعت تحلیل کے پیمانے میں میری آنکھوں کی قسم کھا کے مجھے نظر کیا، مل گئی لب سے لگاتے ہی مجھے عمر دوام، جام پیتے ہی نکھر آیا میرا حسن تمام، آ گیا زور بیاں زور سخن زور کلام، فقرہ و جملہ و ترکیب میرا کلام، جو کہا میں نے وہی ہو گیا مقبول عوام، میری شیریں گفتار سے حیران ہو کر فارسی بھی کرنے لگی مجھے جھک جھک کے سلام، فارسی بھی کرنے لگی پیچھے پانی رکھا تھا، دے دینا پلیز، پانی تو مطلب جائز ہے، اتنی خطرناک موضوع پڑھنا ہے تو پانی بیٹھ جاؤ پھر کیا ہوتا ہے، یک بیک ہو گیا پشمردہ جوانی کا گلاب، مرگ غالب سے ختم ہوا میرا عہد شباب، اس کے مرتے ہی میرے پاس نہ رہنے پائی، رہ گئے شام علم دیدہ نم تنہائی، ایک زمانے کو ہوا غم میری پاماری کا، مرثیہ حالی نے لکھا میری بدحالی کا۔ سنیے، ایسے عالم میں ترس کھا کے میری حالت پر، ایسے عالم میں ترس کھا کے میری حالت پر، لے کے چکبست چلا مجھ کو حقائق کے قریب، خوب سمجھایا مجھے فلسفہ موت و حیات، درس آ کے دیا بن کے محبت کا نقیب، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور ترتیب، موت کیا ہے ان اجزاء کا پریشاں ہونا۔
पढ़ रहे हैं रामपुर कहाँ पता कर रहे हैं दाग ने दे के जुबान मुझको बड़ा काम किया रामपुर आ गए फिर जमाने में नए सिरे से मेरा नाम किया रंग हसरत ने नए सिरे से जवानी बख्शी यानी ठहरे हुए पानी को रवानी बख्शी ये तारीख पढ़ना है आप सब जोश इकबाल भी कुछ अब मैं जरा थोड़ा काट दिया है मैंने इसमें जोश इकबाल भी कुछ दूर मेरे साथ चले ताबे नज़ारा रुखसार हसी ला न सके मैंने देखा नजरें उनकी तबीयत उनकी दूसरी समत है अगयार की शैदाई है कभी मुझसे कभी गैरों से शनासाई मेरी खुददार तबीयत को गवारा न हुआ मैंने दानिस्ता और सरे राह उन्हें छोड़ दिया हसरतो असगर फ़ानी की अमानत कामी अब यहाँ से जिगर साहब के ऊपर बात शुरू हसरतो असगर फ़ानी की अमानत कामी एक दुर्वेश सिफत अर्श नज़र फर्श नशी बादकफ जाम बकफ खाक बसर दीवाना इज्जते जामो सुबू आबरुए मैं खाना पे करो मेहर वफा साहिब दिल अहले नजर जायरे बाब हरम रिंद खुश बल्फाज जिगर देख कर बुझते हुए मेरे शबिस्तान के चिराग दफतन आ गया परवाना सिफत मेरे करीब मेरी गुफ्तार को संगीत का एजाज दिया दिल के बुझते हुए तारों का मुझे एहसास दिया फिर मुझे कुलकुलो बीना का तरन्नुम देकर फिर मुझे कुलकुलो बीना का तरन्नुम देकर लबे नाजुक तुम मेरे मौज तबस्सुम देकर गोशे गोशे में वतन के मुझे मशहूर किया इसी हिंदी को जो है राज भवन की रानी बंदगी मेरी बजाने पे मजबूर किया अब ये आलम था कि जिस समत निकल जाती थी आफरी आफरी कहने की सदा आती थी दादो तहसीन के फूलों की हुई वो बारिश कि मुझे तंगी दामा का गिला होने लगा मीर गालिब की जुदाई में जो खाया था कभी फिर वही जख्म मेरे दिल का हरा होने लगा क्या खबर थी वही हमदमसाज मेरा राह में छोड़ के एक रोज चला जाएगा जिससे डरती थी वही वक्त फिर आ जाएगा उसके हमरा मेरी इज्जत भी गई मेरी शोहरत भी गई नगमगी भी गई पहली सी लताफत भी गई गालिबो मीर की बख्शी हुई दौलत भी गई हसरतो असगरो फ़ानी की अमानत भी गई अब ज़माने में कोई दमसाज नहीं ऐसा एक साज हूँ जिसमें कोई आवाज़ नहीं हमतन यास हूँ महरूम शकीबाई हूँ रोते रोते दर गालिब पे चली आई रोग के अश्क रवां क़ल्ब को काबू पाकर मैंने आहिस्ता से समझाते हुए उससे कहा कश्ती दिल जरा जज्बात के तूफान से बचा एक जिगर ही तो नहीं अहले सुखन और भी हैं अहले दिल और भी हैं साहिब फन और भी हैं क्या असर ने बई पीरी व बई फनकारी न दिखाए तुझे जौलीए निगाही के कमाल क्या नहीं फैज तेरा आयनाए बरदार जमाल न बना बद्र तेरी शोहरत अजमत का हिला मुंह बनाते हुए झुंझलाते हुए दिया उसने जवाब कर दिया तूने मेरे सीना दुनिया को कबाब
लखनऊ में रहूं, बोली भी वहीं की बोलूं, वाह वाह यानी फूलों से ही अल्फाजो बानी को तोलूं। क्या बात है साहब दिल्ली व आगरा जाने की इजाजत ही नहीं, शीर में कंद मिलाने की इजाजत ही नहीं, इन शराइत पे असर मेरे करीब आते हैं, वरना तनकीद की तलवार उठा लाते हैं। मैं तो बचपन से जहां गश्त हूँ माजूर नहीं, इस तरह कैद में रहना मुझे मंजूर नहीं। वाह वाह साहब इस तरह मुझे कैद में रहना मजबूर फैज कहते हैं या फैज कहते हैं साथी हूं मैं तेरा, लेकिन सुख परचम तुझे हाथों में उठाना होगा। कैद खाने ही नहीं, हंसते हुए गाते हुए जंग के मैदान में तुझे जाना होगा। खूब फरमाया वो रिंद परानौश फराक, किया करता है जो पी पी के मेरे साथ मजाक। कभी कहता है तेरी मांग में दो शीज़ा, एक ही वक्त में अफशान भी हो सुदूर भी हो। कभी कहता है ए हुस्न जलवा तेरा, मास्को में भी दरख्शा हो सरे तूर भी हो। कभी कहता है तू कीट्स की चेली बन जा, कभी कहता है कि जरा साज उठा भैरवी गा। ये हकीकत है कि इस दौर की पेशानी पे इल्म दानिश का चमकता हुआ तारा है फिराक। मेरा महबूब भी है वो मेरा मतलूब भी है, गम तो ये है कि वो सालिक भी है मजजूब भी है। कहते कहते जो कभी जोश में आ जाता है, बारहा दायरे फन से निकल जाता है। मुझको अगर उम्मीद थी भी तो कुछ फैज से थी, वो भी वाबस्ता गेसुए सियासत निकला। उसकी शोहरत में छुपा दस्ते सहाफत निकला, वो भी एक आलमी तहरीक का सौदाई है। क्या मोहब्बत किसी तहरीक को रास आई है? क्या बात, इतना कहना था कि चीख जुबा से निकली, हिचकियां बन गईं, गश आ गया, गिरने से लगी। दफतन मरकद गालिब से यह आवाज आई, कौन होता है हरीफ मैं मर्द अफगन इश्क है मुकर्रम लबे साकी के सला मेरे बार। खुल गई चीख की आवाज से आंखें मेरी, सर उठाया तो ये देखा कि धुंधल का है अभी, मेरे गमखाने में है रोशनी धीमी धीमी। देखते ही देखते शम्म ने दुम तोड़ दिया। देखते देखते शम्मा ने खूब पढ़ा।